السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے خاص طور پر عشرہ ذوالحجہ سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ تفرد بعز کبریائہ وتوحد بدوام بقائہ، واللہ اکبر اسبغ علی الجمیع جزیل نوالیہ وکریم عطائہ، والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اپنی بڑائی کی عزت کے ساتھ اکیلا ہے اور اپنی دائمی بقا کے ساتھ تنہا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے جس نے تمام مخلوقات پر اپنے بھاری اور عالی شان عطیات کے ساتھ کامل انعام فرمایا ہے، اور تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، بہت پاکیزہ، بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت بابرکت حمد۔ الحمدللہ چونکہ عشرہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب 10 دن شروع ہو گئے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ لہذا اس عشرے کے اندر سب سے بہترین عبادت اور جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ ان معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور اللہ کے ذکر میں سے بھی کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا کہ کون سا ذکر زیادہ افضل ہے۔ عمومی طور پر تو ان دنوں میں جو بھی ہم عمل کریں وہ تمام نیک اعمال باعث اجر ہیں اور ان کا اجر و ثواب سال کے باقی تمام دنوں سے بڑھ کر ہے، لیکن خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے، یعنی کچھ بھی کر لیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی اس کی جان بھی گئی اور اس کا مال اور جو ساز و سامان وہ لے کر گیا تھا اس کام کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور دوسری اہم بات کیا کہ ان 10 دنوں کا خاص ترین ذکر جو ہے وہ تکبیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، کیونکہ تکبیر کہنا عظمت والے رب کا ذکر کرنا ہے، اس کو بڑا ماننا ہے، سب سے بڑا ماننا، اور یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ذکر کی دعوت دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورۃ المدثر نازل ہوئی جو کہ دوسری سورت ہے، تو اس میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عزت والا ہے، جس کی شان بڑی بلند ہے، بس اسی کی ہی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہم انسانوں کی، چیزوں کی، عمارتوں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بڑائی اپنے دل میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو بڑا مانتے ہیں اور ان کی بڑائی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورۃ الاسراء کا جہاں اختتام ہوتا ہے 1:1 آیت میں، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا، صرف کبرہ نہیں، کبرہ تکبیرا، یعنی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرنا۔ اور جہاں تک تکبیر کا تعلق ہے تو تکبیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تکبیر مطلق اور ایک تکبیر مقید، یعنی ذوالحجہ کے دنوں میں کہی جانے والی تکبیر 2 طرح کی ہوگی۔
تکبیر مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، مطلق آزاد ہے، جب مرضی کہی جائے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہر وقت آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس میں تحمید بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں، ان گنت پڑھیں اس کو، کیونکہ ان دنوں میں اللہ ہی کا نام بلند کرنا ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں. اور معلوم دن یہ کون سے ہیں؟ ذو الحجہ کے یہی پہلے 10 دن. تو اس میں جب بھی چاہیں تکبیر کریں. تو تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کیا ہے؟ جب چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے، یعنی چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تکبیر شروع ہو جائے گی. جس جگہ ہوں، اپنے گھر میں ہوں، لان میں ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، بیڈ پہ لیٹے ہوں، شاپنگ مال میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، تکبیرات پڑھنے شروع کریں. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر بازاروں میں جا کر تکبیرات بلند کرتے تھے. اور یہ کس بات کی علامت ہے کہ ان 10 دنوں میں پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا وہی ہے. اور سب کو یہ بتانا بھی مقصود ہے. یعنی جب آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور جب آپ ہر جگہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی بڑائی ہے. اور اس طرح آپ دوسروں کو بھی شے دیتے ہیں یا دوسروں کو بھی قائل کرتے ہیں کہ وہ تکبیر کہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں. اور یہ پوری زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے، یعنی کسی بھی جگہ پر آپ ہوں. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تکبیر بیان کرنے کی، تکبیر پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بڑا ہے اور ہمیشہ ہی بڑا رہے گا، اور ہم نمازوں میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور عام دنوں میں بھی اللہ کو بڑا مانتے ہیں. لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ان 10 دنوں میں سارے نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں. یہ سارے نیک اعمال کو جمع کرنے کا دن ہے، اور جب انسان اتنے سارے نیک اعمال اکٹھے کرنے لگتا ہے تو پھر انسان کے دل میں کبھی کبھی کبر آ جاتا ہے، عبادت کا کبر، کہ میں نے بڑا کام کر لیا اور میری بڑی بڑائی ہے. تو اس کا توڑ یہ ہے کہ پھر انسان ہر نیک کام کرتے ہوئے کریڈٹ اللہ تعالیٰ ہی کو دے کہ اسی کی توفیق سے اس نے یہ موسم بھیجا ہمارے لیے، اس نے ہمیں یہ موقع دیا، اسی نے ہمیں یہ تعلیم دی، اسی نے ہمیں یہ احساس دیا، اسی نے ہمیں یہ توفیق دی، اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہوتا ہے اور مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اجتماع سال کا سب سے بڑا اجتماع دنیا کے کسی علاقے میں ہوتا ہے. اس لیے ہم ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور وہ دونوں تکبیرات پڑھتے. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور محمد بن علی بھی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل پڑھتے اور ساتھ ساتھ تکبیر کہتے. اسی طرح خواتین بھی تکبیر کہا کرتی تھی. تو اپنے گھروں میں تو ہم جیسے چاہیں تکبیر بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم جیسے کسی ادارے میں، کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہے ہیں تو اس میں میں ہاسٹل کی بچیوں سے خاص طور پر کہوں گی کہ جس وقت بھی آپ اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو اکٹھے مل کر تکبیرات کہیں، کیونکہ اس سے ایک سماں اور ہی بن جاتا ہے اور دل پر ایک اور طرح سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور جیسا کہ پچھلے دنوں شیلا جی آپ نے شیئر بھی کیا تھا کہ جب آپ رمضان میں مکہ میں تھی اور جو ہی چاند نظر آیا تو جتنے بھی لوگ مسجد سے نکل رہے تھے، مسجد حرام سے لاکھوں کا مجمع، وہ سب اکٹھے بلند آواز سے تکبیر پڑھنے لگ گئے. تو اس کی وجہ سے جو دل پر ایک ہیبت تھی اور دل کے اوپر ایک اثر تھا، اور دل کے اندر جا کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اکیلے تکبیر پڑھنے کے نہیں ہوتے. تو یہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے. اپنے گھروں میں بھی بچوں کو شامل کر لیں، لیکن جو لوگ اکٹھے کسی جگہ پر رہتے ہیں وہ مل کر بھی تکبیرات پڑھیں اور صرف سنیں نہیں، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں اور خود باتیں کرتے رہتے ہیں. چلے نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ کانوں میں پڑ رہا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ انسان اپنی زبان سے اور مل کر اور اکٹھے ہو کر تکبیرات کہیں. اور عورتوں کی تکبیرات کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا.
ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے رہتے، یعنی ان کا سارا ذکر جو تھا وہ تکبیرات پر فوکسڈ ہو جاتا. تو ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عمر ویسے بھی ان روات میں سے جنہوں نے حدیثیں کثرت سے بیان کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں بھی وہ اگر کہیں کہ نمبر 1 پر ہے، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا کرتے تھے. تو جو نیکی کا کام انہیں پتہ چل جاتا اس پر مستقل مزاجی سے پھر عمل کیا کرتے تھے. تو وہ ان منا کے دنوں میں خوب تکبیرات کہتے. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذی الحجہ میں تکبیر کہتی تھی، اور ایام تشریق میں بھی، یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن اور. ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے خواتین مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیرات کہا کرتی تھی. ان زمانے میں مسجدوں کے اندر کوئی مستقل پارٹیشن نہیں ہوتی تھی، سیدھے ہی پہلے مردوں کا حصہ ہوتا تھا اور پیچھے خواتین ہوتی تھی. تو ظاہر خواتین بھی اگر مل کے تکبیر کہہ رہی ہیں تو ان کی آواز مردوں تک بھی آ رہی اور مرد بھی پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب کے سب تکبیرات پڑھیں. اور پھر یہ کہ بلند آواز سے. عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا، اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے تھے تاکہ دوسرے جو بھولے ہوئے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے. اور پھر یہ کہ تکبیر کہنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کیا کہے گا، کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں بھی نہیں کہتے اور باہر تو کہاں کہیں گے. تو اگر ہم اس میں کچھ پلاننگ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد مثلاً کتنی تکبیرات ہم نے کرنی ہے، اور کھانے کے بعد یا سونے سے پہلے، یعنی مختلف سپاٹس اپنے مقرر کر لیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو ویسے ہی اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور واک کرتے ہوئے، یعنی اپنے اوقات کو بھی فکس کریں. اور پھر وہی بات کہوں گی کہ صرف اسپیکر پہ تکبیرات لگانے کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ زبان سے بھی تکبیرات کہیں، کیونکہ جب انسان زبان سے اور دل سے اور کانشیسلی اور مائنڈفلنس کے ساتھ تکبیر کہتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اس کا اثر دل اور روح پر ہوتا ہے. یعنی انسان کا دل بھی متاثر ہوتا ہے اور پوری روح جو ہے وہ سرشار ہو جاتی ہے. یہ روح کی بہترین غذا ہے. تکبیر مطلق کے علاوہ دوسری تکبیر تکبیر مقید ہے، جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہے، اور اس کا وقت عرفہ کے دن فجر کے بعد شروع ہوتا ہے. تکبیر مطلق تو چاند نظر آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اور مقید جو ہوتی ہے اس کا وقت عرفہ کے دن فجر کے بعد شروع ہوتا ہے. تو عید کے 4 دنوں میں بھی سب فرض نمازوں کے بعد آپ تکبیر کہیں گے، اور 5ویں دن عصر کی نماز کے بعد آپ تکبیر مقید کہنا بند کر دیں گے. یعنی علماء کہتے ہیں کہ نماز ختم کر کے اذکار کرنے کے بعد 3 دفعہ تکبیر پڑھی جائے گی، مگر آپ اذکار سے پہلے بھی 3 بار تکبیر پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پر نمازوں کا ذکر اس لیے کہ مسجد میں مرد حضرات جمع ہوتے ہیں، نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، تو پھر ہر نماز پڑھنے کے بعد جب آپ اذکار کر لیں تو اس کے بعد 3 دفعہ کم از کم تکبیر پڑھ لیں. اور اگر آپ اذکار سے پہلے سلام پھیرتے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تکبیرات تو اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی دونوں طرح درست ہیں. اب یہ ہے کہ تکبیر تو زبان سے ہم ادا کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن تکبیر کے الفاظ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یعنی خوب تکبیر کہی جائے، یعنی جذبے کے ساتھ کہی جائے، یقین کے ساتھ کہی جائے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. یعنی اللہ کی بڑائی کے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ شان میں بڑا ہے، وہ سلطنت اور اقتدار میں عظیم ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے. یعنی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اس اللہ کے سامنے ہیں جو اکیلا ہے اور سب سے بڑا ہے. ہماری مصروفیات سے بڑھ کر، ہمارے کاموں سے بڑھ کر، ہمارے مال سے بڑھ کر، ہماری زندگی سے بڑھ کر، ہمارے ازواج سے بڑھ کر، ہماری اولاد سے بڑھ کر، ہمارے والدین سے بڑھ کر، ہماری ہر چیز سے بڑھ کر وہ بڑا ہے. یعنی کوئی چیز اس کے آگے بڑی نہیں. کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ، کچھ بھی بڑا نہیں ہے. سب سے بڑا دراصل اللہ ہی ہے. مفسر قرآن ہے محمد بن امین الشنقیطی، انہوں نے تفسیر اضواء البیان لکھی ہے. اس میں وہ کبرہ تکبیرہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا عَظِّمْهُ تَعْظِيمًا شَدِيدًا وَيَظْهُرُ
تعظیم اللہ فی شدت المحافظۃ علی امتثال امرہ واجتناب نہیہ والمسارعۃ الی کل ما یرضیہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بہت زیادہ تعظیم بجا لاؤ، اور اللہ کی تعظیم اس چیز میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی سخت حفاظت کی جائے. یعنی اللہ کی بڑائی کب مانیں گے کہ آپ واقعی اللہ کو بڑا مانتے ہیں؟ جب آپ اس کے احکامات کو مانیں اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کریں، اور ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کا ہو، اللہ کو راضی کرتا ہو، اس کی طرف سبقت کی جائے. یعنی اگر ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں تو جس طرف اللہ بلائے اس طرف مڑ جائیں اور فوراً لبیک کہہ دیں، فوراً اس کے آگے جھک جائیں. اپنے اعضاء سے بڑائی کا اظہار کریں اور حرام کاموں سے بچیں. یعنی سب سے پہلے تو یہ الفاظ ہمارے دل سے نکلیں، پھر زبان سے ادا ہوں، پھر اس کا اثر سارے اعضاء پر بھی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کریں اور منع کردہ چیزوں سے رک جائیں. منع کردہ چیزیں کیا ہیں؟ بہت سی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں. زبان کے کئی گناہ ہیں، حرام میں آتے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے. اسی طرح دل کے کچھ گناہ ہیں جیسے بلا وجہ کی بدگمانیاں لوگوں کے خلاف، اور اسی طرح اعضاء کے اعمال ہیں. تو اسی طرح کھانے پینے میں کچھ چیزیں حرام ہیں، ریلیشن شپس میں کچھ چیزیں حرام ہیں جیسے ڈرگس ہیں، الکوہل ہے، ٹک ٹاک پہ حرام چیزیں دیکھنا، نیٹ فلیکس پہ، اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ اور واہیات، فضول بیکار چیزیں اور خاص طور پر بے حیائی کی چیزیں دیکھنا. تو جب ہم ان چیزوں سے رکتے ہیں، جیسے گانے سننے سے رک جائیں، تو دراصل ہم عمل سے اظہار کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ اللہ نے جس چیز سے مجھے منع کیا ہے میں اس سے رک رہا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی جو بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں یا سستی کی چیزیں، کیونکہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ اللہ سب سے بڑا اور اللہ کی بات مانی، تو ایک دم ہمارے اندر ایک جذبہ سا آ جاتا ہے، تو پھر ہماری خواہشات پیچھے چلی جاتی ہیں، اور پھر انسان کو یہ سوچ آتی ہے کہ میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں جو سب سے بڑا ہے، اور اس کے کہنے پہ میں حرام کا ارتکاب نہیں چھوڑ رہا. تو اگر انسان حرام سے بچتا ہے تو دراصل وہ تکبیر کا حق ادا کر رہا ہے. اور دیکھا جائے تو تکبیر دراصل پورا دین ہے. شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں پورے کا پورا دین اللہ اکبر کے کلمے کی تفصیل اور تشریح سمجھا جاتا ہے یا شمار کیا جاتا ہے. ہماری نماز اللہ اکبر ہے، ہماری زکوٰۃ اللہ اکبر ہے، ہر اچھا کام جو آپ کرتے ہیں اور ہر برا کام جس سے آپ رکتے ہیں وہ اللہ اکبر ہے. آپ کا قرآن پڑھنا اللہ اکبر ہے، اور سارے کا سارا دین اللہ اکبر ہے. یعنی اس دین میں سب سے بڑی بڑائی اللہ ہی کی ہے. اور جب آپ اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ صرف زبان نہیں جو یہ کہتی ہے، بلکہ ہر فرض پر عمل اور ہر گناہ سے رکنا اللہ اکبر ہے، یعنی اللہ کو بڑا سمجھنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں پس مسلمان تمام کی تمام اطاعت اور پوری کی پوری عبادات کو قائم کرتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اس کی شان کی تعظیم کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے. اور یہ چیز اس کلمے کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کی بڑائی پر دلالت کرتی ہے کہ کلمہ ہے کتنا بڑا. اور جب انسان اس کلمے کو بار بار دہراتا ہے تو پھر انسان اپنے پریشانیوں کو بھول جاتا ہے، اپنے غموں کو بھول جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے اسے امید لگ جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اپنے سارے حالات میں انسان جب نظر دوڑاتا ہے تو پھر اپنے سارے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ اس پر ہمارا ٹرسٹ ہے، اس کو ہم بڑا مانتے ہیں اور اس کی ہم اطاعت کرتے ہیں. اور ان سارے حالات میں ہمیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ہمیں کیا کچھ دے سکتا ہے اور ہمارے حالات کو کیسے کیسے درست کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر آپ کے بنجر دل کے لیے سیرابی عطا کرنے والی بارش ہے، اور دل کتنے زیادہ بنجر اور قحط زدہ ہو چکے ہیں. اللہ اکبر وہ شیریں سیراب کرنے والا پانی ہے کہ اگر وہ زبان سے پہلے دل سے گزرے اور اس کے زنگ اور اس کی میل کچیل کو دھو کر صاف کر دے تو پھر وہاں پر اللہ کی بڑائی جم جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف اور ڈر سے بڑا ہے، ہمارے گناہوں سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں سے بڑا ہے، ہماری خواہشات سے بڑا ہے. اللہ ہر اس شخص سے بڑا ہے جس کے ہاتھ میں ہماری کوئی مصلحت ہے، ہمارا کوئی فائدہ ہے، اور جس سے ہم نے کوئی امیدیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے کہ اگر اللہ آپ کے لیے کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز آپ کی طرف دوڑتی ہوئی چلی آئے گی. آپ کے سوچنے سے پہلے وہ آپ کی مدد کے لیے
موجود ہوگی. اللہ اس سے بڑا ہے کہ وہ آپ کو لوگوں پر محتاج اور بوجھ بنا کے چھوڑ دے. اللہ اس سے بڑا ہے کہ وہ آپ کے دل کے لیے اپنے سوا کوئی اور قبلہ بنائے حالانکہ آپ اس کی مخلوق ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے آپ ہی کے فائدے کی خاطر یہ دن مقرر کیے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا، یہی سب سے بڑا عمل ہے. یعنی ہم ان دنوں میں جتنے بھی عمل کریں ان سب میں جو اصل میں کرنے کا عمل ہے، جو ٹیک ہوم میسج ہے، جو اس عشرہ ذی الحجہ کا نچوڑ ہے اور جو خلاصہ ہے، وہ اللہ کو بڑا مان لینا ہے. یعنی اگر کسی نے ان 10 دنوں میں اللہ کو بڑا مان لیا اور اللہ کو بڑا مان کر اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیے اور اس پر توکل کر لیا اور اپنی ساری دعائیں اور حاجتیں اس کے سامنے رکھی اور اپنی ساری پریشانیوں اور اپنے غموں کا ذکر اس کے سامنے کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو سمجھے کہ اس نے ان دنوں کا حق ادا کر دیا. اور اگر یہ تکبیر اور یہ بڑائی اللہ کی دل میں نہیں بیٹھی اور زبان سے ادا نہیں ہو رہی اور عمل میں نہیں آ رہی تو پھر محض بے جان سے چند الفاظ ہیں جو ہم دہراتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں. اس تکبیر کہنے کے کچھ فائدے بھی ہیں. مسلسل تکبیر کہتے رہنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، مردہ روح میں جان پڑ جاتی ہے. تکبیر کہنا دل کو ایک عجب طاقت سے بھر دیتا ہے، یعنی آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تکبیر کہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تکبیر دل کی صفائی کا ذریعہ ہے. تکبیر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتی ہے اور مردہ روح میں تحریک پیدا کر دیتی ہے. ہر دفعہ اللہ اکبر کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. تکبیر کہنے سے آپ جنت میں اپنی زمین آباد کرتے ہیں. تکبیر آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کرتی ہے. تکبیر آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، متحرک کرتی ہے. اس کو گہرائی سے کہنا عجب سرور بخشتا ہے، عجب مزہ عطا کرتا ہے اور زمین و آسمان کی فضا بھر جاتی ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتا ہے. یعنی اتنا بڑا کلمہ ہے یہ. پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. سبحان اللہ، یعنی اتنی عزت بخشی گئی اس کو. تو ایسا شخص جب دنیا سے جائے گا تو اس کے روح کے لیے آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھلیں گے؟ کہ جو اللہ کی بڑائی میں جیتا ہے اور اللہ کی بڑائی میں ہی وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو جو اللہ کو بڑا مان لیتا ہے پھر اللہ کے ہاں بھی اس کی عزت اور اس کا مقام بڑا ہو جاتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. لہٰذا ہر نماز کے اندر عادت ڈال لیجئے کہ جب آپ شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک دفعہ یہ کلمات بھی دہرا لیا کریں. یہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا اللہ اکبر کہہ کے پہلے یہ کلمات پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر کچھ اور پڑھ لیں، کوئی اور دعا پڑھ لیں جو بھی مسنون دعاؤں میں سے ہے. تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے. والحمد للہ کثیرہ، اور اللہ کی حمد بہت زیادہ بہت زیادہ. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی پاکی ہے صبح بھی اور شام بھی. اور تکبیر کہنے سے جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور روح اور جسم کو طاقت ملتی ہے تو پھر انسان کے سارے اعمال میں ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کو نیکی کی توفیق ہونے لگتی ہے. یوں لگتا ہے جیسے سویا ہوا انسان غفلت سے جاگ اٹھا ہے کہ اس کو زندگی میں کچھ مل گیا ہے، اسے کچھ حاصل ہو گیا ہے. لہذا اگر آپ ان دنوں کو سنجیدگی سے لیں، ان دنوں کو سیریسلی لیں اور ان دنوں میں خوب خوب نیک اعمال کریں اور خوب خوب تکبیرات کہیں تو انشاءاللہ اس 10 دنوں کے بعد آپ بہت سے غموں، بیماریوں، پریشانیوں، ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے.
کیونکہ نیک کام بھی انسان کے اندر اطمینان اور سکینت پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی تکبیر بیان کرنا بھی۔ صحابہ کرام ان 10 دنوں میں اتنی طاقت حاصل کرتے کہ اگلے رمضان تک ایمان بڑھا ہوا ہوتا، جو اگلے رمضان میں بھی فائدہ دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ بندے کا اللہ اکبر کہنا دنیا و ما فیہا کی دولت سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ اکبر کہنا دنیا و ما فیہا کی دولت سے بہتر ہے، یعنی ہم دنیا بھر کی دولت بھی کما لیں، جمع کر لیں، تو اس سے زیادہ افضل ہے کسی کو یہ توفیق مل جانا کہ وہ اللہ اکبر کہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں، اس کی عبادات کو نہ بھولیں، اور اس خاص ذکر کی عبادت سے محروم نہ رہیں، اور اس میسج کو اپنی فیملی میں، دوستوں میں، سوشل میڈیا پر عام کریں۔ تکبیر سے متعلق اسکالرس کے لیکچرز کو لوگوں کو پوسٹ کریں، پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کے یاد دلانے پر کسی نے ایک بار بھی تکبیر کہہ دی تو اس کا اجر بھی آپ کے کھاتے میں آ جائے گا، اور کہا یہ کہ اگر کوئی روح، دل اور جان کے ساتھ تکبیرات پڑھے تو پھر اس میں آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اپنی زبان میں، انگلش میں، اردو میں، اپنے آڈیو میسج کے ساتھ، ریٹن میسجز کے ساتھ، پوسٹر بنا کے کسی بھی طرح لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ تکبیرات کے مسنون الفاظ بھی بہت سے ملتے ہیں ہمیں، ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، میں کہلواتی ہوں تو آپ کہتے جائیں تاکہ ایک دفعہ سبھی پڑھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ میں سوچ رہی تھی تحمید کے اتنے الفاظ نہیں آئے، تسبیح کے شاید اتنے الفاظ نہیں جتنے اللہ اکبر کے مختلف تکبیرات ہمیں ملتی ہیں۔ سنن بہقی کی روایت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے۔ اللہ کی بڑائی اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، اس لیے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے طرف آنے کی توفیق بخشی۔ پھر ایک اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ پھر سنن بہقی کی ایک اور روایت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہم انت اعلی و اجل۔ من ان تکون لک صاحبہ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا۔ تو یہ ہے اس عشرہ ذوالحجہ کا نچوڑ، خلاصہ
اور کرنے کا اصل کام کہ ہم دل سے بھی اللہ کی بڑائی کو مان لیں اور زبان سے بھی اظہار کرتے رہیں اور اپنے عمل میں بھی اس کو دکھاتے رہیں کہ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم سے کوئی تقاضا کرتا ہے کسی غلط کام کے کرنے کا تو ہم کس لیے اس کی بات نہ مانیں کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، میں اللہ کو بڑا مانتی ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن انسان کو کیا چیز اٹھا دیتی ہے، کون سی چیز اس کی جھجک دور کر دیتی ہے، کون سی چیز اس کا خوف دور کر دیتی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اس وقت اللہ نے مجھے پکارا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو مجھے اٹھ جانا چاہیے. مجھے کسی سے بھی ڈرنا اور شرمانا نہیں چاہیے، نو میٹر کہ میں کہاں ہوں، خشکی پر ہوں یا سمندر میں ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں یا بحری جہاز میں ہوں، کسی کشتی میں ہوں یا میں کہیں کسی مال میں ہوں یا کسی بھی جگہ پر کسی شادی میں ہوں. عام طور پر تو ہم شادیوں میں ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ جن سے پھر نہ وضو ہوتا ہے اور میک اپ ایسا کہ جس کی وجہ سے پھر اگر ایک وضو کریں گے تو $1000 ہمارے ختم ہو جائیں گے. لہٰذا وضو نہیں تو پھر نماز بھی نہیں، اور اس لیے بھی کہ لباس ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں نماز ادا کی جا سکے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ایک حکم چھوڑ دیتا ہے صرف لوگوں کے ڈر اس لیے کہ اگر میں نے وضو کر لیا اور میرا اصل چہرہ نظر آ گیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی کیا بنی ہوئی تھی اور اب کیا بن گئی. اور پھر یہ ہے کہ اتنے مہنگے بال بنوائے ہیں اور میں اگر اچھی طرح لپیٹ کے دوپٹہ اس طرح لوں گی کہ سارے بال ڈھک جائیں تو اس کے بعد تو بالوں کا ڈیزائن ہے وہی خراب ہو جائے گا، وہ شو آف نہیں کر پاؤں گی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم چاہے بالوں کا شو آف کرنا ہے یا لباس کا شو آف کرنا ہے تو ہم کس کے لیے کر رہے ہوتے؟ یعنی لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے، لوگوں کی اٹینشن چاہنے کے لیے، لوگوں کی توجہ چاہنے کے لیے. اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ یہ لوگ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے. یعنی جہاں کہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نظر آئے، فوراً سوچیں کہ یہ مشکل بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے، یہ لوگ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے. اللہ بڑا ہے. شادی ہال میں بیٹھ کر جب نماز کے لیے اٹھنے یا کسی کلاس روم میں، کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں یا کسی ایگزامینیشن ہال میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں آپ کو اٹھنا مشکل لگ رہا ہو تو چاروں طرف نظر دوڑایا کریں اور دیکھا کریں کہ ان میں سے کون اللہ سے بڑا ہے جس سے میں ڈر رہی ہوں. obviously کوئی بھی نہیں. تو پھر جب میں اللہ کو بڑا سمجھتی ہوں تو پھر مجھے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور پھر مجھے اٹھ جانا چاہیے. اسی طرح حجاب کی بات ہے تو ہم لوگوں سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے شرم آتی ہے ہمیں، لوگ کیا کہیں گے، یہاں یہ کیوں پہن لیا، اب اس موقع پہ کیوں پہن لیا. پہننے اور نہ پہننے کا موقع کیا ہوتا ہے کہ جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں پہننا ہی ہوتا ہے، چاہے اپنی شادی ہو یا کسی اور کی شادی ہو، اور چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی اسٹریٹ ہو، کوئی مال ہو، کہیں پر بھی. تو اصل چیز تو حکم اللہ کا ہے نا، کہ پردے کا حکم ہے تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں. اس سے تھوڑی کہ جہاں ہمارے مرضی کے پسند کے لوگ ہوں، جو ہماری واہ واہ کریں، جو ہمیں سپورٹ کریں، جو ہمیں پسند کریں، جو ہمیں انکریج کریں، موٹیویٹ کریں، وہاں تو ہم حجاب پہن لیں، اور جہاں کوئی نہ کرنے والا ہو وہاں ہم حجاب اتار دیں. تو یہ تو پھر لوگوں کو بڑا مان لیا نا. اسی طرح کوئی بھی جو کرنے کا کام ہے، مثلاً کسی نیکی کے کرنے پر دل نہیں مان رہا تو انسان یہ سوچے اللہ سب سے بڑا ہے نا. دکھاوے کو دل چاہ رہا ہے کہ لوگ دیکھ لیں میرا کام، کہ میں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. یہ مصیبت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے ویلیڈیٹ کروانا چاہتا ہے اپنے عمل کو، ایکشن کو. تو اس وقت یہ سوچیں کہ یہ انسان بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے، میں کس کے لیے کام کر رہی ہوں. گویا جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو چھوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کو بڑا مانیں اور اس کی تکبیر اور بڑائی بیان کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آج ہم فقہ القلوب سن رہے تھے. ایک ہم لیٹسٹ جو فقہ القلوب ہے ابھی جو چل رہا ہے وہ ایک ہم سنتے ہیں جو فرائیڈے کو ہوا تھا 16، اور ایک ہم سن رہے ہیں لیسن نمبر 2 جو چیپٹر نمبر 2 تھا فقہ القلوب کا نا، پہلی والیوم سے. جی جی جو سادت نے ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں اور افعال کے بارے میں.
تو سبحان اللہ آج پورا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں تھا. الحمدللہ. پورا وہ جو ایکسپلین کیا کہ کیسے ایک سیڈ ہوتا ہے, چھوٹا سا ذرہ زمین کے اندر, اتنا سا جو اللہ نے تخلیق کیا, اور پھر یہ پوری ارتھ ہے, ایک پلانٹ, پھر اتنی سارے پلانٹس ہیں, پھر پوری کائنات, گیلیکسیز, اور پھر آسمان, پھر 7 آسمان, پھر اوپر کرسی اللہ کی جو اتنی ہیوج ہے کہ ایک رنگ کی طرح ساری کائنات اس کے سامنے, اس کرسی کے سامنے, اور وہ کرسی ایک رنگ کی طرح جیسے ایک صحرا میں ہو, اور وہ اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے. یہ سب سے ہیوج کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کتنا فزیکلی بھی کتنے زیادہ بڑے ہوں گے, کتنے ہیوج, کتنے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم فزیکلٹی کی بات نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی بہت بڑا ہے اور اپنی صفات میں بھی بہت بڑا ہے. جزاک اللہ خیرن, آپ نے بہت اچھی بات یاد کرا دی. جی السلام علیکم استاذہ جی. یہ ابھی جو آپ نے فرمایا نا کہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے, تو ابھی ہماری میری فرینڈ کی نواسا ہے ہاسپٹل میں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہے نا, تو ہاسپٹلائز تھا. تو اس کی امی بہت زیادہ پریشان ظاہر ہے بچی. تو میں نے اس کو کال کیا اور میں نے بس اس کو یہی کہا, میں نے کہا جو بھی کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں بس ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, شفا اس کے ہاتھ میں. بس یہ 2 لفظ میں نے اس کو بولے استاذہ جی, اور بعد میں اس کا اتنا تھینک فل ہونے کا میسج آ رہا تھا. وہ کہی تھی کہ مجھے کھڑا کر دیا آپ کے ان 2 الفاظ نے. تو وہی بات جو ابھی آپ نے فرمائی کہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے, یہ بس کسی وقت آپ پریشانی میں ہوتے تو آپ کو ذہن سے شاید نہیں یہ بات آتی, اور کسی کے ریمائنڈ کرانے سے ایک دم آپ. جزاک اللہ خیر استاذہ جی. آج آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے, میرا تو دل کر رہا ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ آج کی یہ میں سب لوگوں کو بھیجوں. اور بہت بڑی ڈھارس, جیسے آپ کوئی کسی کو کچھ دے دیتا ہے نا انعام, آج مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے. دیکھیں کب سے ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک احساس کہ کس طرح سے تکبیر جو ہے وہ آپ کا سارا ایمان بدل دیتی ہے. اور میرے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے کلاس میں آج, کہ اگر 10 دنوں میں انسان اپنی ہر روز کی پریکٹس دن رات کی تکبیرات کے ساتھ کرے گا, اور مختلف طریقے سے, کہ ہدایت بھی تیری طرف سے اللہ تعالیٰ, ایمان بھی تیری طرف سے, توکل بھی تیرے اوپر, ہر چیز آپ اللہ تعالیٰ پہ کر رہے ہیں, تو ایک ایمان کا لیول زیادہ ہو جائے. پھر آپ کسی سے اپنا دکھ اور کسی سے دکھ درد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے سوائے اللہ کی ذات سے, کہ سچ مچ اللہ کے ساتھ ہی بیٹھ کے بندہ بات کرتا ہے کہ اللہ تجھے تو پتا ہے, تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے اور تو ہی مجھے اس چیز سے نکال سکتا. بارک اللہ فی استاذہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے. ویاکم. السلام علیکم استاذہ جی. وعلیکم السلام. میں سوچ رہی تھی کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ آزمائشیں بھی آتی ہیں زندگی میں, ٹیسٹ بھی آتے ہیں, اور میں نے اپنی زندگی سے سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے آزمائشوں کے بعد, اور انسان ایسا مطلب پوری دنیا سے جیسے وہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے. اور الحمدللہ یہ دن ہمارے لیے ایسے ہیں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کو صحیح معنوں میں ہم حق ادا کر سکیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور بڑائی بیان کرنے کا. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا جو ہے نا آپ کا ماشاءاللہ میسج آج کے لیے بہت اچھا ریمائنڈر تھا. جزاک. سب سے بڑی یہ بات کہ صرف زبان سے نہیں کہنا, پھر اگر اس کو بڑا مانتے ہیں تو پھر پروف بھی کریں کہ ہم واقعی بڑا, بالکل سارے احکام مانے, سارے نواہی سے رکیں. سبحان اللہ. استاذہ آئی ڈونٹ نو, سبحان اللہ, جیسے کل سے تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو مجھے تو ایسے رمضان کی وائبز آ رہی تھی. مجھے ایسا احساس ہوا کہ حالانکہ ہم کتنے ویسے اس میں نہیں ہیں کہ ایک رمضان کے اس میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈفرینٹ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک اسپرچول انسان کو وہ فیل ہوتا ہے. اینڈ آئی ریممبر کپل آف ایئرز بیک, آئی ایم شیور یہیں پہ تھے, کووڈ کا ہوتا اور آپ نے لیکچر دیا تھا ذی الحجہ کے دنوں میں. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ بس آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو واقعی جو کہتے ہیں نا زبان تر رکھنی ہے. اینڈ آئی نیور گاٹ اے چانس, کہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آئی ول شیئر کہ ہاؤ واز اٹ. And subhanAllah, today I'm getting this chance. It was completely, جیسے آپ نے کہا نا, کہ I think soul کے لیے and heart کے لیے rejuvenating, and it's like a different kind of experience. کہ واقعی زبان کو تر رکھنا, it does something. It does something to the soul. It does something to the body. SubhanAllah. Okay. السلام علیکم استاذہ. ہم آج کا سورہ محمد پڑھ رہے ہیں, تو اس میں ابھی یہ soul, it does something to the body. اوکے. السلام علیکم استاذہ. ہم آج کا سورہ محمد, تو اس میں ابھی یہ بات آ رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے, کتنا گریٹ ہے, کتنا عظیم ہے. تو سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.